بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، سورۃ الفاتحہ جو کہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے، گزشتہ درس میں ثنا کے اوپر بات ہوئی اور آج سورۃ الفاتحہ کے اوپر بات ہوگی۔ یاد رکھیے کہ نماز اگر سمجھ میں آئے تو اس کی لذت بھی ہے، اس کا مزہ بھی ہے، اس میں جی لگتا ہے۔ معنی نہ آتا ہو، نماز کی سمجھ نہ آتی ہو تو وہ نیری اکثر و بیشتر تو انسان کو مشقت ہی دکھائی دیتی ہے۔ وہ صرف ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی لذت ہے، وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کو سمجھ کے پڑھیے۔ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ جس طرح سے قرآن مجید کا اہم ترین جز ہے، اسی انداز میں یہ نماز کا بھی اہم ترین حصہ ہے۔ فقہ حنفی کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں اور اس کے علاوہ سنتوں میں، نوافل میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجبات میں بھی پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے ترک کر دیا تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس اتنی زیادہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ میں سے قرأت قرآن مجید میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن کو مدینہ کا قاری کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے فرمایا کہ تمہیں میں ایسی سورہ نہ سناؤں، ایسا کلام نہ سناؤں کہ اس سے پہلے وہ کسی آسمانی کتاب میں کبھی نازل نہیں ہوا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی اور آسمانی صحیفے میں۔ تو میں ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور جب تک ہم مسجد سے باہر نکلے تب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دے چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی ہی عظیم الشان سورہ ہے، اس لیے اس کا نام 7 مثانی رکھا گیا ہے۔ 7 مثانی، 7 ایسی آیات جو کہ تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، بار بار اس کی تلاوت ہوتی ہے، مختلف غرض سے اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کو بطور شفا کے پڑھا جاتا ہے، بطور دم اور دوا کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کے فضائل بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ نماز میں اس کو رکھا گیا تو بار بار تکرار ہے اس کے اندر۔ صحیح مسلم شریف میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، نصف لی و نصف لک، یہ تقسیم ہے، آدھی میرے بندے کے درمیان اور آدھی میرے درمیان، وَلَهُ مَا سَأَلَ، اور بندے کو وہ چیز دی جاتی ہے جو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فرمائے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اتنی بڑی اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایکنالج فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے، حمیدنی عبدی۔ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے۔ للہ، اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین پہلی صفت ہے جو کہ پہلی آیہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم۔ وہ صرف رب العالمین نہیں ہے بلکہ اس کا ہر ایک کے ساتھ ایک انڈیویجول بھی رشتہ ہے، انفرادی کنیکشن ہے ہر ایک کے ساتھ۔ وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے۔ یہ 2 صفات ہیں۔ یہ دونوں صفات اگر آپ نوٹ فرمائیں تو یہ دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی گزر چکی ہیں۔ یہاں پر الرحمن الرحیم بطور آیہ کے دوبارہ آ رہی ہے۔ الرحمن الرحیم کے اوپر مفسرین نے بڑا لمبا نوٹ لکھا ہے، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ صفات تو دونوں ایک ہیں، دونوں کا روٹ میننگ بھی ایک ہے، رحم ہے، دونوں کے اندر مرسی ہے، اللہ رب العزت کا رحم اور شفقت ہے اس کے اندر۔ تو 2 صفات کیوں؟ ایک کافی تھی، الرحمن کافی تھا، الرحیم۔ فرمایا کہ الرحمن کے اندر جو رحمت ہے یہ عام ہے، عام مسلمانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، اپنوں کے اوپر، پراؤں کے اوپر، اہل جنت کے اوپر، آخرت میں ہر ایک کے اوپر اللہ کی جو رحمت ہے وہ جب عام ہے تو اس کو کہتے ہیں الرحمن۔ الرحیم اسپیسیفک ہے، وہ صرف ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اپنے ہیں، جو آخرت میں ہیں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ زائد ہو، جس کی ضرورت نہیں تھی تو وہ آ گیا، ایسا نہیں، دونوں کا الگ الگ۔ تو یہ 3 صفات ہوگی، رب العالمین، الرحمن اور الرحیم۔ پھر اس کے بعد آگے آیت میں آتا ہے مالک یوم الدین، وہ رب ایسا ہے جو کہ روز جزا کا مالک ہے، دین فیصلے کو کہتے ہیں،
یہ دین کو ہم دین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فیصلے کی چیز ہے۔ جو دین اسلام ہے، بائی دا وے میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو مذہب نہ کہیے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ صرف ایک لٹریچر کی ضرورت ہے، یہ صرف لکھاریوں کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کو مذہب لکھا ہوا ہے۔ آپ جگہ جگہ پہ پڑھیں گے مذہب اسلام، دین اسلام مذہب نہیں ہے، دین اسلام دین ہے، اس کے لیے دین کا لفظ ہے۔ قرآن و حدیث میں پورا لٹریچر آپ پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی اسلام کے لیے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا، دین کا لفظ ملے گا آپ کو۔ دین فیصلہ کن چیز کو کہتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ انبیاء کی نبوت کا فیصلہ ہے، کفار کے کفر کا فیصلہ ہے، مشرکین کے شرک کا فیصلہ ہے، منافقین کے نفاق کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کو، وہ جو دن ہے اس کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصف لی و نصف لک، آدھی میرے بندے کی اور آدھی میری۔ ایاک نعبد، بندے کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، و ایاک نستعین، اللہ کا کام کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا۔ پہلے عبادت کو رکھا ہے، سمجھانا یہ مقصود یہ ہے کہ پہلے تم اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار تو کرو کہ تم محتاج ہو، تمہیں مدد چاہیے، تم کمزور ہو، تم فقیر ہو، تم ضرورت مند ہو، پہلے اقرار کرو اس بات کا۔ ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ مدد صرف کس سے؟ مدد صرف کس سے؟ مدد صرف کس سے؟ اللہ سے۔ فرمایا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب مانگنا کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے وہ بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تم روٹی کپڑا مکان مانگنا شروع کر دو۔ فنڈامنٹل نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں یہ، لیکن اللہ نے خود سکھایا، دیکھو بندہ ہے، کمزور ہے، اس کی پہلی سوچ میٹر کی طرف جائے گی، مادے کی طرف جائے گی، امیڈیٹ ضروریات کی طرف جائے گی۔ اللہ نے پہلے تربیت کی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سب سے پہلے وہ چیز مانگ جو تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جو تیرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ، صراط مستقیم مانگ اللہ سے، صراط مستقیم پہ آئے گا تجھے ہر چیز ملتی چلی جائے گی۔ اللہ سے وہ مانگ، اهْدِنَا، اے اللہ دکھا دے مجھے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ جو اہدی کا لفظ ہے یہ ہدایت سے بنا ہے، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیا مطلب؟ اس کی دو تفاسیر فرمائی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ آسان کر رہا ہوں۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہے کہ راستہ دکھا دینا، اے اللہ مجھے راستہ دکھا دے۔ کوئی شخص آتا ہے مسجد کے باہر، آپ کھڑے ہیں کہ جی ہمیں بڑی مسجد جانا ہے، آپ اس کو ادھر سے راستہ دکھا دیتے ہیں، آگے جاؤ، دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، سیدھا۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، یہ ایک اچھا کام کیا آپ نے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس سے اگلا کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، کسی بندے کو منزل تک پہنچا دینا۔ اور یہ ہے کہ آپ کہیں یار بائی دا وے میں نے بھی ادھر ہی جانا تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو میں وہاں تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ دونوں میں سے کون سی زیادہ اچھی اپروچ ہے؟ زیادہ احسان والی کون ہے؟ کون سی ہے؟ انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ فرمایا اہدنا میں بھی اسی جذبے سے مانگیے کہ اللہ صراط مستقیم ہمیں پتہ بھی چل جائے تب بھی ہم اتنے کمزور ہیں، کہیں پہ بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اے اللہ صرف اراءۃ الطریق نہیں بلکہ ایصال المطلوب کیجیے، ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کیجیے کہ ہم تیرے اور تیرے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں، تیرا قرب حاصل کر لیں۔ صراط مستقیم دکھا دیجیے۔ صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، تیرے منعم علیہ بندے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی مبہم بات ہے، انعام کیا ہے نہیں پتہ کن پر انعام ہوا ہے، آگے کوئی فہرست نہیں ہے، کوئی لسٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم آگے پہنچیں گے پارہ نمبر 5 کے اندر، سورہ النساء میں، جس میں رب العزت نے جو انعام یافتہ طبقہ ہے ان کو کیٹیگرائز کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیین، سب سے اونچا طبقہ انبیاء کا ہے، نبیین۔ پھر فرمایا صدیقین، جو نبیوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے کو صدیق کہتے ہیں۔ نبیین، صدیقین، نبیین کے بعد امیڈیٹ اگلا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کے۔ تو مرتبہ نبوت کے بعد اگلا جو مقام آتا ہے وہ صدیقیت کا مقام آتا ہے۔ نبیین، صدیقین، پھر تیسرے نمبر پر شہداء، اور پھر چوتھے نمبر پر صالحین۔ فرمایا کہ یہ 4 طرح کے طبقات ہیں جن کے راستے پر تم چلو گے تو تم کہلاؤ گے انعام یافتہ۔ اگر ان 4 طرح کے لوگوں سے ڈیویٹ کرو گے، اگر انبیاء کا مقام تمہارے دل میں نہیں ہے، ان کی سنتیں تمہارے اوپر گراں گزرتی ہیں، صدیقین کا بغض تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے، شہداء سے تمہیں محبت نہیں ہے، صالحین کے پاس تم بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہو، فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں سے تو تم ہٹ گئے خود ہی۔
اس لیے ساتھ ہی اگلا جملہ یہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ نہیں مانگتے اللہ ہم تیرے سے، نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہو۔ مغضوب علیہم اور گمراہوں کے راستے پر ان سے بچنے کی ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا ہم تجزیہ کریں کہ باہر جا کے اب میں گنوانا شروع کروں کہ کون کون سے وہ راستے ہیں جو مغضوب علیہم والے بھی ہیں: رشوت، جھوٹ، سود، دھوکہ، فراڈ، جھوٹی گواہی، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، بے پردگی، بے حجابی، یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ مغضوب علیہم کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضالین کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو مسجد میں وعدہ کچھ اور تھا، باہر جا کے وعدہ کچھ اور ہے۔ یہیں پر فرق سمجھ لیجیے اقامت صلاح اور ادائی صلاح، بہت ریلیونٹ ہے اس سے، کہ سوال یہ ہے کہ نماز تو تبدیلی کہتی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز ادا کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے یہ تمام فحاشی اور منکرات سے بچاتی ہے، سارے ایول ڈیڈس اور انڈیسنٹ ایکٹ سے نماز حفاظت کرتی ہے۔ حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ نماز تو باہر چینج نہیں لے کر کے آ رہی۔ کیا ہوا جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان ہیں، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان، تو تبدیلی باہر تو آ نہیں رہی۔ سوال ہے بہت بڑا کہ ملینز آف لوگ روزانہ نماز ادا کرتے۔ فرمایا فرق کو سمجھیں، قرآن مجید کا مطالبہ ہے اقامت صلاح، اسٹیبلش کرنا نماز کو، اور ہم صرف فوکس کرتے ہیں ادائے صلاح۔ جو ہم آ کے رکوع سجدہ کرتے ہیں یہ ادائے صلاح، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کا کوئی فزیکل گین نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی بندہ باہر نکلا تو اس کا 2 فٹ قد اونچا ہو گیا اور نماز پڑھ کے آیا، اس کا کوئی فزیکل گین نہیں ہوتا۔ یہ ایک اندر کی ایکنالجمنٹ ہے، ایک باؤنڈ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، بس یہ ہے ادائے صلاح۔ قرآن مجید کا مطالبہ اس سے آگے ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو آنے بھی اللہ مجبور کر دے گا، جھکا لے گا، وہ بڑی طاقت ہے۔ اللہ چاہتا ہے اقامت صلاح۔ اقامت صلاح یہ ہے کہ مومن ہر حال میں نماز میں ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ہر حال میں وہ حالت نماز میں ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں ہے ہر وقت، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اطاعت کر رہا ہے، وہ نماز میں ہے اصل میں۔ اقامت صلاح یہ ہے کہ اس نماز سے آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو اپنی سوشل لائف میں اپلائی کیجئے، تب وہ تبدیلی آئے گی۔ آپ نے یہاں سے کلیننس سیکھی ہے، صفائی سیکھی ہے، کیا باہر ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہاں سے نظم و ضبط سیکھے، یہاں پہ ایک امام کی اطاعت سیکھی ہے، یہاں پہ ہم نے صف بندی سیکھی ہے، کیا ہم باہر جا کے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم نے بردرہڈ، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا حال چال پوچھا ہے، جہاں پہ محلے دار لوگ باجماعت اکٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ باہر دوسرے فقراء کے لیے موجود ہے؟ تو اقامت صلاح کا قرآن مجید کا مطالبہ ہے، جب وہ ہوگا تو پھر نماز تبدیلی لے کر کے آئے گی، تب غیر المغضوب علیہم سے بھی بچیں گے، ضالین سے بھی بچیں گے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت کرے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد